کلاس 8 جیسا کہ ہم لوگوں نے سید مشتاق علی صاحب کا لیسن شروع کیا تھا، ہم نے پڑھا تھا کہ آپ کی ولادت اندور کے اندر 1914 یعنی 1914 عیسوی کے اندر ہوئی تھی۔ آپ کے والد صاحب جو تھے وہ کرکٹ سے جڑے ہوئے تھے، کیونکہ انہی کے بنا پر آپ نے ایک مرتبہ حیدرآباد کا جو کرکٹ ٹورنامنٹ ہوا تھا اس میں آپ نے ایک ہیٹرک لی تھی اور 65 رن بھی آپ نے بنائے تھے۔ مشتاق علی اندور کی ہولکر ٹیم کی جانب سے رنجی ٹرافی میچوں میں آپ نے حصہ لینا شروع کیا تھا اور آپ کی قابلیت کے جوہر دکھائے تھے۔ آپ دائیں ہاتھ سے بلے بازی کرتے تھے اور بائیں ہاتھ سے بولنگ کیا کرتے تھے۔ آپ کی بہترین قابلیت جو تھی ہم نے پڑھا اس کے بارے میں کہ آپ کس طریقے سے بے خوف ہو کر کھیلا کرتے تھے اور اپنے اوپر کسی طریقے کا کوئی دباؤ محسوس نہیں ہونے دیتے تھے۔ 19 سال کی عمر میں ٹیسٹ میچ کے لیے مشتاق علی کا پہلی بار انتخاب ہوا، یعنی کہ 19 سال کی عمر میں آپ نے پہلی مرتبہ ٹیسٹ میچ کھیلنے کے لیے آپ کو چنا گیا۔ پھر 1936 عیسوی میں انگلستان کا دورہ کرنے والی ٹیم میں انہیں شامل کر لیا گیا، یعنی 1936 عیسوی میں جب ہندوستان کی ٹیم انگلینڈ گئی میچ کھیلنے کے لیے تو اس ٹیم میں آپ کو شامل کیا گیا۔ یہیں لارڈس کے میدان پر پہلی بار کھیلتے ہوئے انہوں نے سینچری بنائی، یعنی لارڈس کا میدان میں جب آپ نے پہلی مرتبہ کھیلا تو وہاں پر آپ نے 100 رن پورے کے سینچری آپ نے بنائی۔ یہ ان کے کھیل کا بہترین دور تھا اور وہ اپنے پورے فارم میں تھے۔ مانچسٹر ٹیسٹ کے دوسری اننگز میں مشتاق علی اور وجے مرچنٹ نے مل کر کے 135 منٹ میں 192 رن بنائے تو انگریز حیرت میں پڑ گئے، یعنی ان دونوں نے مل کر کے وجے مرچنٹ اور مشتاق علی نے 135 منٹ میں 192 رن بنا دیے، یعنی یہ قابلیت کا جوہر تھا کہ آپ نے ماتر کیول صرف اور صرف 2 گھنٹے اور 15 منٹ کی کھیل کے اندر آپ نے 192 رن بنا دیے تو حیرت انگریز جو تھے وہ حیرت انگیز طریقے سے اس معاملے کو دیکھ کر کے تعجب کرنے لگے۔ مشتاق علی 112 رن بنا کر آؤٹ ہوئے، یعنی آپ نے ایک سینچری لگائی اور اس کے اوپر بھی 12 رن ایکسٹرا اور بنائے، یعنی کل ملا کر آپ نے 112 رن بنائے۔ ان کی بلے بازی دیکھ کر ایک انگریز مبصر نے کہا کہ رانجی اور دلیپ سنگھ کے دیش سے ایک جادوگر بلے باز آیا ہے، یعنی ہندوستان سے جہاں پر رانجی اور دلیپ سنگھ رہا کرتے تھے ان کے یہاں سے ایک جادوگر بلے باز آیا ہے۔ ہندوستان میں وہ اپنے کھیل کی وجہ سے مقبول تھے ہی، انگلستان بھی ان کے فن کا مداح ہو گیا، یعنی ہندوستان میں وہ اپنے کھیل کے جوہر سے بہت زیادہ مشہور ہو گئے تھے۔ اب ان کے مشہوریت نہ صرف ہندوستان بلکہ انگلستان میں بھی آپ کے فن کی مداح ہونے لگی تھی، مداح سرائی ہونے لگی تھی، ان کی قابلیت کے جوہر کے پرچم ہر طرف پھیل گئے تھے۔ مشتاق علی کے نزدیک اسپورٹس میں اسپرٹ کی بڑی اہمیت تھی۔ آخر عمر تک وہ کھلاڑیوں کو صحیح جذبے کے ساتھ کھیلنے کی تلقین کرتے رہے، یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ کھیل کے اندر اسپورٹس کے اندر اسپرٹ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ انگلستان میں سرے کاؤنٹی کے خلاف اول ٹیسٹ میدان پر کھیلتے ہوئے انہوں نے کھیل کے جذبے کو شاندار مثال پیش کی، یعنی کہ ایک مرتبہ جب سرے کاؤنٹی کے خلاف اول کا میدان میں جب وہ کھیل رہے تھے تو اس دوران انہوں نے ایک بہترین مثال پیش کی۔ اس میچ میں وہ سلپ میں کھڑے تھے، ایک گیند بلے باز کے بلے کو چھوتی ہوئی ان کے کچھ آگے کی طرف آئی، گیند کے زمین پر پڑتے ہی انہوں نے لپک کر اس سے اٹھا لیا، لوگ سمجھے کیچ پورا ہو گیا، امپائر نے انگلی اٹھا دی۔ مشتاق علی کے زمین نے یہ گوارا نہ کیا، انہوں نے کہا مسٹر امپائر کیچ صحیح نہیں ہوا، میں نے گیند زمین سے اٹھائی تھی۔ مشتاق علی کے اس قدم کو بہت سراہا گیا، ہندوستان کے کھیل کا وقار بڑھ گیا۔ کرکٹ کو شاید اسی لیے جینٹل مینز گیم کہا جاتا ہے۔ ہندوستانی عوام میں مشتاق علی اتنے مقبول ہو گئے تھے کہ لوگ خاص طور پر ان کا کھیل دیکھنے کے لیے آنے لگے۔ 1944 عیسوی میں بمبئی ٹیم کے خلاف کھیلتے ہوئے انہوں نے دونوں اننگز میں ایک سینچری بنائی، یعنی 1944 عیسوی کے اندر جب بمبئی میں ٹیسٹ میچ ہوا تو اس دوران آپ نے دونوں اننگز میں سینچری لائی، 100 رن دونوں اننگز میں بنائے۔ ان کا کھیل دیکھنے کے لیے میدان تماشائیوں سے بھرا پڑا تھا۔ دوسری اننگز میں ان کے آؤٹ ہونے پر میدان خالی ہو گیا، حالانکہ کھیل جاری تھا۔ اسی طرح 1946 عیسوی میں کولکتہ میں ایک ٹیسٹ میچ کے لیے ان کا انتخاب نہیں ہوا تو عوام نے احتجاج کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مشتاق نہیں تو میچ نہیں، نو میچ نو مشتاق۔
اس وقت دلیپ سنگھ سلیکٹر کمیٹی کے ممبر تھے. عوام کے اصرار پر انہوں نے مشتاق علی کو کھیل میں شامل کر دیا. یعنی کہ جب کولکتہ کے اندر ایک ٹیسٹ میچ میں آپ کو شامل نہیں کیا گیا تو وہاں کے لوگوں نے احتجاج کیا, وہاں پر تماشائیوں نے جو ہے وہ احتجاج کیا اور ان کی مخالفت کی. ساتھ ہی انہوں نے اس بات کا اعلان لگایا کہ نو مشتاق نو میچ, اگر مشتاق نہیں تو میچ نہیں. آخرکار دلیپ سنگھ جو اس وقت چین کرتا تھے, سلیکٹر تھے, انہوں نے مشتاق علی کو کھیل میں شامل کیا. مشتاق علی نے فرسٹ کلاس میچوں میں 12,660 رن بنائے, ان میں 30 سینچریاں شامل ہیں. دوسری جنگ عظیم کی وجہ سے وہ صرف 11 ٹیسٹ کھیل سکے جن میں انہوں نے 612 رن بنائے. یعنی آپ نے فرسٹ کلاس میچوں میں 12,660 رن بنائے اور اس کے اندر بھی 30 سینچریاں شامل ہیں. اسی کے ساتھ آپ نے 11 ٹیسٹ میچ بھی کھیلے اور ان میں 612 رن بنائے. مشتاق علی کے کردار کی تعریف ہر ایک نے کی ہے. ان کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ کھیلتی رہتی تھی. خوش مزاجی ان کے کردار کی ایک خوبی تھی. وہ ہر ایک سے خلوص سے ملتے تھے, بہترین لباس پہنتے, مختلف قسم کے جوتے پہننے کا انہیں بڑا شوق تھا. لمبے قد, خوبصورت اور پرکشش شخصیت کے مالک تھے. شائستہ, صاف گو, وضع اعداد اور سچے انسان تھے. اپنے کارناموں پر انہیں ناز ضرور تھا مگر مغرور نہیں تھے. انہیں ناز ضرور تھا لیکن انہوں نے کبھی تکبر نہیں کیا, کبھی بھی گھمنڈ نہیں کیا. عوام کے اس چہیتے کھلاڑی نے ہمیشہ لوگوں کی خوشی اور دلچسپی کا خیال رکھا. سچ تو یہ ہے کہ کرکٹ کے کھیل کو عوام کے قریب لانے میں انہوں نے ایک نمایاں کردار ادا کیا. ان کی خدمات کے سلسلے میں حکومت ہند نے 1964 عیسوی میں انہیں پدم شری کا اعزاز پیش کیا. کب؟ 1964 عیسوی میں ہندوستان کی گورنمنٹ نے آپ کو پدم شری کا اعزاز پیش کیا. میلبورن کرکٹ کلب نے انہیں حیاتی رکن لائف ٹائم ممبر انہیں بنایا. انہیں وزڈن ایوارڈ اور سی کے نائیڈو ایوارڈ دیا گیا. 2006 میں اس عظیم کھلاڑی کا انتقال ہو گیا. یعنی اس عظیم کھلاڑی کا انتقال کب ہوا؟ 2006 کے اندر. جبکہ آپ کی ولادت کب کی تھی؟ 1914 عیسوی کے اندر اندور میں. تو یہ تھے بہترین کھلاڑی جناب سید مشتاق علی صاحب, جن کی کرکٹ کے جو ہے چرچے ہیں چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے. وجے مرچینٹ سے لے کر کے انگلستان کے اندر بھی آپ نے بہت بہترین کام انجام کیا. جبکہ وجے مرچینٹ جو تھے وہ ان کی ٹیم کے چین کرتا تھے, سلیکٹر کمیٹی کے ممبر تھے. لہٰذا جب ایک مرتبہ کولکتہ کے اندر انہیں میچ میں شامل نہیں کیا گیا تو عوام نے احتجاج کیا, عوام نے آواز اٹھائی کہ نو میچ نو مشتاق. لہٰذا وجے مرچینٹ صاحب کو انہیں اپنی ٹیم میں پھر سے شامل کرنا پڑا. یہ تھے بہترین جانباز کھلاڑی جناب سید مشتاق علی صاحب. پیارے بچوں, ہم نے لیسن پڑھا, اسے آپ ایک مرتبہ پھر پڑھیں, اس میں آئے ہوئے مشکل الفاظ کو چھانٹیں اور ساتھ ہی اس کے سوال اور جوابات کو بھی ڈھونڈیں.